وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تاریخ عالم سنت پاری جائے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسانی معاشرے میں عورت کے بارے میں اسلام سے پہلے بہت افراط اور تفریح کا معاملہ رہا. بعض جگہوں پر تو عورت کو پورا انسان کی تسلیم نہ کیا گیا. چنانچہ فرانس کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا کہ عورت اعلیٰ انسان ہے. چین کے لوگوں نے یہ عقیدہ تھا عورت کے اندر شیطانیت بھری ہوتی ہے. معاشرے کی ہر برائی کی جڑ اور بنیاد یہی ہوتی ہے. جاپان کے اندر یہ عقیدہ تھا کہ عورت ناپاک ہوتی ہے اس لیے اس کو عبادت خانے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. ہندوستان کے اندر اگر جوان خامن مر جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اپنے خامن کے ساتھ آگ میں رہنا پڑتا. اسے سچ ہونا کہتے ہیں. مرا تو خان لیکن عورت کو خود ارادے کے ساتھ آگ کے اندر ڈال دیتے اور اس بیچاری کو بھی موت کے منہ میں پہنچا دیتے. عرب کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا بےعزتی سمجھا جاتا تھا. چنانچہ وہ لوگ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اسلام نے آ کر عورت کے بارے میں ایسا خوبصورت عقیدہ بتایا، تصور پیش کیا کہ لوگ حیران رہ گئے. فرمایا دیکھو یہ بیٹی ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہارا ناموز ہے، بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اور اگر ماں ہے تو اس کے قدموں میں تمہاری جنت ہے. دین اسلام نے ازدواجی زندگی کے ساتھ اللہ نے عزت کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت دی. جبکہ نصارہ کے اندر تو یہ یقین تھا اگر کوئی آدمی اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے میاں بیوی کے تعلقات سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے. چنانچہ نرم بن کر رہتی تھی عورتیں. یہ گویا اس بات کی علامت تھی کہ عورت اور مرد کا ملاپ کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ساری عمر عورتیں سواری رہتی اور یہ کہا جاتا ہے کہ مریم صفت بن کے رہی ہے، مرد باہر بن کر رہتے. اسلام نے آ کر کہا لا رہبانیت اسلام. اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان ماحول معاشرے سے کٹ کر ایک کمرے میں بند ہو جائے اور مسلح کی باتیں کریں اور سچی کی گانے دیکھتا رہے اور سمجھے کہ مجھے کس طرح اللہ کا قرب ملے گا. دین اسلام نے کہا کہ اللہ کا قرب یا اللہ کو عزت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ان جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا بلکہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے. انسان جو معاشرے میں رہے اور اس پر جو بھی حقوق آتے ہیں دوسروں کے ان کو ادا کرے ایسے شخص کو اللہ کو عزت کی کوئی جلدی نصیب ہوگا. چنانچہ قرآن پاک سے فرمایا رحبانیت یہ رحبانیت کی تصدیق انہوں نے جاری کری تھی. اللہ کی منظر نے ان کو حکم نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ محبوب ہم نے آپ سے پہلے ہی رسول بھیجے بجائے ہم ازواج میں دیا اور ہم نے ان کے لیے بھی بیویاں اور اولادیں بنائی. جب اللہ کے پیغمبروں نے بھی بیویوں اور اولادوں کے ساتھ زندگی گزاری، ایک بندہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ ازدواجی زندگی اللہ کے معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے؟ چنانچہ قرآن مجید نے حکم دیا، فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء کہ تم نکاح کرو اور تم سے جو تمہیں پسند ہو. اور لگے بھی اسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور دوسری حدیث میں فرمایا فمن رضی عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ آدمی مجھ سے ہی نہیں ہوگا، یعنی امت سے ہی وہ بندہ خارج کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک مطلب سن لیجیے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت ہے. دیکھیے جس بندے کو یہ یقین ہو کہ میں اگر نکاح نہیں کروں گا، بنا کو مرتبے کو جاؤں گا، اس بندے کے لیے نکاح کا کرنا فرض ہے. سنت اس بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے نکاح نہ بھی کیا کتنے کبیرہ گناہ سے 70 زندگی گزاری ہے. لہٰذا ہم جیسے عام لوگ وہ نکاح کو فقط سنت نہ سمجھیں بلکہ اپنے لیے سب سمجھیں. یہ 100% کی بات ہے. جہاں نکاح نہیں ہوگا وہاں جہاد ہوگا. اللہ رب العزت نے اسی دیکھی کے لیے نکاح کی اہمیت کو بیان کروا دیا، حکم دے دیا کہ تم اس پر عمل کرو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 5 چیزیں سنن مستقیم ہیں، یعنی انبیاء کرام کی سنتیں ہیں، سب انبیاء نے اس پر عمل کیا. الحیاء، ایک تو سب انبیاء حیاء والے تھے، یعنی 1000 انسان کو اللہ کو مقرر نہیں کر سکتا. اسی لیے انشاءاللہ آنے والے کل میں اور تم نے ہمارے بیان کا عنوان بھی یہی رہے گا، حیا اور پاک دامنی کا اللہ کے یہاں کیا مقام ہے. تو بلکہ آنے والے کل میں اپنی جوان بچیوں کو وہ مضمون ضرور سنائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر نیک اور اپنے ناموس کی حفاظت کرے گی، حیا والی زندگی گزارے گی تو اللہ العزت کی طرف سے اس کو کیا انعام ملے گی. تو پہلی بات کہی الحیاء، ایک تو حیا اللہ کی سنت ہے. وسطات کرو، دوسرا اچھیکر کا لگانا یعنی خوشبو کا استعمال کرنا، وسطات اور مسواک کا استعمال کرنا، نکاح اور نکاح کرنا. ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ یہ 5 چیزیں تمام انبیاء کرام کی سنت ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو فرمایا کہ علی تم 5 چیزوں میں جلدی کرنا. سب سے پہلا یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے ادا کرنے میں جلدی کرنا، یعنی اس کو اپنے مستحب وقت پر پڑھ لینا. عام طور پر عورتیں اس میں چھٹی کر جاتی ہیں، گھر کے کام کاج کے لیے سوچتی رہتی ہیں ابھی پڑھ لیتی ہوں، یہ کام سمیٹ کے پڑھ لیتی ہوں، اور پھر کئی دفعہ کام میں ایسے الجھ جاتی ہیں کہ دل سے بات نکل جاتی ہے تو وقت بے وقت نمازیں پڑھتی ہیں. اصول یہ بنائے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے پہلے نماز پڑھیں پھر بعد میں کوئی کام کریں. نبی اسلام نے 5 چیزوں میں جلدی کا حکم دیا. فرمایا نماز کو جلدی کرو. دوسرا فرمایا جب بھی آدمی فوت ہو جائے اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. تیسرا فرمایا کہ جب آدمی پر قرض ہو تو اس کو ادا کرنے میں جلدی کرو. آج کل کاروباری لوگ اس معاملے میں بھی بہت زیادہ گناہ سے مرتکب ہوتے ہیں. وہ قرض کو تو قرض ہی نہیں سمجھتے، شاید ہمارے غنیمت سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا. اور یہ فرما دیا کہ جب بچی کے لیے مناسب رشتہ مل جائے یا بچے کے لیے مناسب لڑکی مل جائے تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنا. چنانچہ جن قوموں میں جلدی نکاح نہیں کیا جاتا ان قوموں کے اندر فحاشی اور برائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ان کا تو معمول کو بچانے کے لیے اپنے وقت پر جلدی کا ہو جانا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ہمارے مسائل اس بات کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ پہلے وقت میں دیہاتوں میں
اگر کسی کنویں پر ایک آدمی ایسا ہوتا کہ اس کے یہاں جوان بیٹی ہوتی اور وہ شادی میں نیترال کر رہا ہوتا، دیکھ کر رہا ہوتا، تو اس آدمی کے کنویں میں پانی بھی نہیں دیا کرتے تھے کہ اس میں تو جوان بیٹی کو سب دکھایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں ہمیشہ جلدی کر دینی چاہیے۔ یہ دیکھ رکھیے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ شادی میں اس کی دیر کرتے ہیں، فقط کی وجہ سے جہیز تیار نہیں یا تلاش بھی تیار نہیں یا بچی یہ پڑھ رہی ہے وہ پڑھ رہی ہے، تو ان وجوہات سے اگر دیر دی اب وہ جوان بچے جو بھی گناہ کریں گے اس کا ماں باپ کے نام اعمال میں علاج کیا جائے گا۔ اگر کبھی ہم فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کو 5 نعمتیں مل جائیں وہ سمجھے کہ مجھے پوری دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی۔ سب سے پہلے چیز فرماتے کہ مشقت اٹھانے والا بدن، یعنی ایسا بدن تو تھکے گا، موٹے اور پتلے کی بات نہیں ہوتی۔ صحت کہتے ہیں ایسا جسم ہو کہ انسان محنت مشقت کرے تو تھکن نہ ہو، اس کو صحت کہتے ہیں۔ تو فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن، دوسرا شکر کرنے والی زبان کہ جس پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے وقت لے، تیسرا فرماتے تھے ذکر کرنے والا دل، چوتھا فرماتے تھے بطن کی روزی۔ یہ بطن کی روزی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ انسان اپنے عظیم عطائے دوست احباب کے اندر زندگی گزار کر اپنی زندگی نیکی پر گزار سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اور ایک فرمایا کہ نیک بیوی، جس بندے کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ مرد و عورت کے تعلقات کے لیے نکاح کیا جائے، اس لیے کہ نکاح کے ذریعے عورت کے حقوق کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جب کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے سب سے پہلے تو اس کا حق میں مانگا جاتا ہے، گویا خامد کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس کے میرے اوپر حقوق ہے۔ دوسرا وہ عورت مرد کی برابر میں حصہ پاتی ہے، تو گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے دی کہ لوگ اس سے ویسے ہی نہ فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کو دوست سمجھ کر فائدہ اٹھا کر پھر اپنے کو جدا کر کے بلکہ یہ ان کی ذمہ داری بنے اور ان کی وراثت میں اس کا حصہ ہو۔ لہٰذا مردوں کو چاہیے کہ ذمہ داریاں نبھائے، اس کو کھیل کا راستہ نہیں سمجھتے رہے۔ جب نکاح ہو تو نبی اسلام نے فرمایا اپنی نکاح کا بیعت ہو، تم نکاح کو آپس میں خوب تشہیر کرو، یعنی نکاح کی تشہیر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج سے فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی یہ میاں بیوی بن کر زندگی گزاریں گے۔ اس کا فائدہ یہ کہ چھپے ہوئے نکاح کرنے سے کوئی منع کر دیا گیا۔ دولت والے مال والے بعض اوقات اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے چھپے چھپے کھیل کھیلتے ہیں، تو شریعت نے اس سے بڑا منع کروا دیا کہ انسان نکاح کرے تو نکاح کو سب کو بتائے اور اس پر ظاہر کرے۔ اس لیے نکاح کا اتنا پہلے بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی ابھی نکاح نہیں کرتا تو اس کو ایک نماز پڑھنے پر ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے شادی کروا لی اللہ تعالیٰ ایک نماز پڑھنے پر اس کو 21 نمازوں کا ثواب ادا کرواتے ہیں۔ آپ روایات میں ہے کہ 42 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حفاظت کا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اب شادی کے بعد بیوی پر میاں کے حقوق، میاں پر بیوی کے حقوق، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انسان میرے بندوں کے بھی حقوق ادا کر رہا ہے اور میرے بھی حقوق ادا کر رہا ہے تو میں اپنی حفاظت کا اجر اور ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہوں۔ نکاح کرتے ہوئے کچھ چیزیں لڑکی میں دیکھنی چاہیے اور کچھ چیزیں لڑکے میں دیکھنی چاہیے۔ شریعت پر یہ حکم ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہمارے دین کی کہ ان کی ہر چیز کو کھلا کتاب سامنے رکھ دیا ہے کہ لڑکی میں تم ان چیزوں کو ڈھونڈو اور لڑکے میں تم ان چیزوں کو دیکھو۔ اگر ہم ان چیزوں کو ڈھونڈیں گے جس نے شریعت سے کہا ہماری زندگی میں ملے گی، اور جب اس سے ہٹ کر فقط اپنی خواہشات کو پوری کرنے کی نظر سے لے کے ڈھونڈیں گے تو پھر ہم ساری زندگی روتے رہیں گے۔
نام نے کیا فرمایا بیوی کی صفات کے بارے میں؟ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم کا مرد اصل اربعین کہ عورت سے 4 وجوہات سے نکاح کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مالہا، اس کے مال کی وجہ سے جو لڑکی مالدار ہے اب دوسرے انسان لوگوں کے اس سے نکاح کرتے ہیں میری مال مل جائے گا. دوسری بات حق دیکھا یا اس کے خاندان کی شہرت کی وجہ سے جو کوئی بڑے خاندان کی ہے میرا نکاح ہوگا تو مجھے بھی شہرت مل جائے گی. وہی جمال تھا اور اس لڑکی کے حسن و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. وہی دین تھا اور اس لڑکی کی نیکی اور دینداری کی وجہ سے جو ہے نکاح کیا جاتا ہے. تو یہ 4 باتیں ہوئی، مال، نسب، جمال اور اس کا دین. نبی اسلام نے فرمایا فضل بذات الدین تجد کہ تیرے ہاتھ مٹی ارمن ہو تو نیکی پا جا دین کو قبول کر کے. یعنی تو دین کو ایک نظر رکھ کے اپنی دین کو انتخاب کرے گا تو کوئی ایسے کامیاب ہو جائے گا. ناصر الاسلام کے ساتھ فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے دنیا متاع، دنیا ایک متاع ہے وخیر متاع الصالحہ، اور دنیا کی بہترین نعمت وہ نیک بیوی ہے. ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ سے محبوب نے ارشاد فرمایا مَسْتَطَاعَ الْمُؤْمِنُ مَا تَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ. کہ مومن اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے اپنی نیک بیوی سے. اور پھر نیک بیوی کی صفات بتائی گئی کہ نیک بیوی کی پہچان کیا ہے. نبی اسلام نے فرمایا ان امرہا اطاعتہ کہ اگر خاوند اس کو کسی بات کا حکم دے تو وہ عورت اس کی اطاعت کرے. اور پھر اس کو ذرا دل سے کانوں سے سنیں کہ نیک بیوی کی پہچان نبی اسلام کیا بتا رہے ہیں. اگر کوئی عورت قیامت کے دن نبی اسلام کی شفاعت جاتی ہے ان کی نظر میں شروع ہونا چاہتی ہے تو وہ دنیا میں نیک بیوی بن کر رہے. سب سے پہلی بات کیا کہ اگر اس کا خاوند اس کو کسی کام کا حکم دے. اب کام سے مراد نیکی کا کام شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاوند کہے کہ تم بے پردہ پھرو تو اس کی یہ بات نہیں مانے. لیکن خاوند کی ایسے غیرت ہوتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے. بیویاں چاہتی ہیں پردہ کریں اور پھر بیویوں کو بے پردہ کر کے اس کا حسن لباس لوگوں کو دکھاتے دیکھیے. ایک بات یہ رکھیے کہ جب کسی چیز پر لوگوں کی حوث پر نگاہیں پڑتی ہیں اس چیز سے برکت اٹھ جاتی ہے. تو جب آپ ایک بندہ کسی کو ساتھ لے کر جائیں گے تو طرح طرح کی خبر کی نگاہوں کے چہرے پر پڑے گی تو اس دین کے اندر سے برکت نکل جائے گی. لہٰذا بے پردہ عورتوں سے ان کے خاوند کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتے. ان کی اپنی نگاہوں میں بھی خبر رہتی ہے. ہمیشہ نیک مرد اپنی نیک کنیوں سے خوش ہوتے ہیں. ان کی ہر ایک بات سے تسلی ہوتی ہے، بالکل سکون مل جاتا ہے. اس بات کا خیال رکھیے کہ جن حدودوں کو جو اللہ نے حکم دیا ان کے اندر رہتے ہوئے عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرنے کی پابند ہے. دوسری بات وزن نظر علیہ اثر رکھو کہ وہ عورت ایسی ہو کہ اگر خاوند اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کے دل کو مسرور کر دے، یعنی دل کو خوش کر دے. یہاں سے دو باتیں کی کہ ایک تو جب انسان خدمت اچھی کرتا ہے، اطاعت اچھی کرتا ہے تو پھر بندہ بے اختیار سے محبت کرتا ہے. اور دوسرا اس میں یہ معلوم ہوا کہ عورت کو گھر کے اندر صاف ستھرا رہنا چاہیے، کچھ لباس بن کر گھر میں رہنا چاہیے تاکہ خاوند کی نظر پڑے تو اس کا دل خوش ہو. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں دوسروں کے گھروں میں جائیں گی تو دلہن کی طرح ان کا گھر کر جائیں گی اور گھروں کے اندر جلدی محلی گزاری بن کر رہیں گی. یہ چیز کے لیے سنت کے خلاف ہے. یہ تو سنت خاوند کے لیے اختیار کرنے کا حکم ہے، غیروں کے لیے اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے عورت کو چاہیے
کہ صاف ستھرا بن کر گھر میں اس طرح سے رہے کہ جب بھی خاوند کی نگاہ اس پر پڑے تو اس کی خدمت اور وفا کی وجہ سے بھی محبت ہو اور اس کے صاف ستھرا رہنے کی وجہ سے بھی اس کی طرف نگاہ ہو. لہٰذا فرمایا کہ ایک وہ یہ وہی نظر نہیں تھا اثر. یہاں پر عام طور پر 20 سال لڑکیوں کے اندر ایک کوتاہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں ہم تو دیندار ہیں، لہٰذا وہ اپنے کپڑوں پر بالکل لحاظ نہیں رکھتی. کئی دفعہ یعنی اتنے نئے ہوتے ہیں کہ کام کو پر دیکھنے کو دل نہیں کرتا. یہ چیز بھی غلط ہے. صاف رہنا اور چیز ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں، پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جب آپ اپنے ظاہر کو پاک کریں گی اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو صاف پاک کروا دیں گے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے. لیکن لباس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آرائش، ایک ہوتا ہے بے فائز کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو. یہ لباس کی شریعت نے جائز قرار دیا. ایک ہوتا ہے آسائش کا لباس کہ عورت اگر پہنے تو اس کو پہن کر کپڑوں کی وجہ سے سکون ملے. ایسا لباس نہ ہو کہ ایکسائٹنگ ملے، اٹھنا بیٹھنا مشکل مصیبت میں پڑ جائیں. تو آسائش کے لباس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں. تو لباس کے لباس کی بھی اجازت ہے، آسائش کے لباس کی بھی اجازت ہے. تیسرا لباس ہوتا ہے نمائش کا لباس کہ لباس پہن کر دوسروں کو دکھانا. شریعت نے ایک لباس سے منع کروا دیا. تو عورتیں جو رسم و رواج کرتی ہیں وہ دوسری عورتوں کو دکھا کر یہ بھی دکھانے کے لیے اکٹھی کر رہی ہوتی ہیں. اس کو دیکھ کر کے منع کیا کہ تم جو ہے کھاتے میں نہ کرو. ہاں کوئی ایسا لباس تم پسند کرتی ہو جو تمہیں اچھا لگے، لگے تمہارا سامنے دیکھ کے خوش ہو، تو شریعت میں ایسا لباس پہننے پر عورت کو اجر اور ثواب ملے گا. یہ کہاں تک جو ہے جو مسئلہ ہے کہ عورت گھر کے اندر ہمیشہ نہیں بنی پھرے، ڈوبا نہیں بنی پھرے، اور کھانے جب ان کی طرف دیکھے تو گھر کے اندر تو وہ اس طرح بنے اور جب باہر نکلے تو دلہن کی طرح رکھ کر نکلے. اس کو شریعت نے منع فرما دیا. بنا کے حکم دیا کہ عورت کے اندر چند خوبیاں ہو. کہیں بات کہ اگر کھانے کو اس کو حکم دے تو وہ اس کھانے کو اس بات کو پورا کر دے، اور اگر کھانے کو اس کی طرف نظر کرے تو وہ اس کا دل خوش کر دے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ حقوق فقط عورت کے اوپر ہے. وائس برتا بھی ہوگا، کھانے کو بھی ایسا چاہیے کہ وہ گھر کے اندر اس طرح بن کر رہے کہ عورت کو اس کی طرف دیکھے تو عورت کے دل میں محبت کا جذبہ اٹھے. ایسا کھڑا ہوا گھر میں بن کر نہ رہے کہ دوسرے کا دل ہی جلتا رہے. مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورت ایسی بن کے رہے مگر خود نہیں سمجھتے کہ ہمیں بھی ایسا بن کے رہنا چاہیے. اب مرد بھی ایسے ہے کہ اس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تو پھر عورت اس کے ساتھ کیسے محبت و پیار سے زندگی گزارے گی؟ تو یہ چیزیں جہاں عورت کے لیے ہیں وہاں مرد بھی سوچیں کہ ہمیں بھی اپنی عورت کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے کہ اگر مرد شاید سے گھر آئے عورت کو سکون مل جائے، اس کو یوں محسوس ہو کہ میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے عیبوں کو چھانپنے والا، میری محبتوں کا معیار، یعنی میں جس کے ساتھ زندگی کے قریب گزار سکتی ہوں وہ ہنسی گھر میں آ گئی. چنانچہ عورت کا دل خوش ہو جائے. خامن کو بھی اپنی بیوی کے لیے ایسے بن کے رہنا چاہیے. لیکن اسلام نے فرمایا پہلی خوبی کہ اگر خان اپنی بیوی کو حکم دے تو وہ پورا کرے، اگر اس کی طرف دیکھے تو دیکھنے سے دل خوش ہو جائے. وہی اب سما علیہ اپن رکھ دوں، اور اگر وہ قسم کھا کر کوئی بات کرے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو وہ خالد کی قسم کو پورا کر دے. وہی غاب عنہا، اور اگر وہ اپنی بیوی سے دور جائے یعنی پردیش جائے، سفر میں جائے، دکان پہ جائے، کاروبار کے لیے جائے، نہ حد ہوتی نفسہا و مالہ، تو عورت اس مرد کے مال میں اور اپنے عزت و ناموس میں اس کی حفاظت کرے. تو گویا عورت پر یہ ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ جس کا تھا گھر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر. شریعت نے اس سے منع فرما دیا.
شریعت نے کہا کہ یہ چیز وہ ہوگی کہ اگر خامد اس کا گھر پر نہیں تو وہ اپنی عزت کے معاملے میں اور اپنے مال کے معاملے میں ہمیشہ خامد کا لحاظ رکھے. اور یہ باتیں ذہن میں رکھیے کہ مال کی اونچ نیچ بھی برداشت ہو جاتی ہے، لیکن عزت و ناموس میں خامد کبھی اونچ نیچ برداشت نہیں کر سکتا. اکثر عورتوں کے جو گھر خراب ہوتے ہیں وہ ایسی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے عورت سے چاہیے اپنی پاک دامنی کا خیال رکھے. اس کی وجہ سے اس کی آخرت بھی اچھی گزرے گی اور دنیا میں بھی اس کی اللہ رب العزت کی عزت رکھیں گے. جناب سے عبرانی شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہے، فرماتے ہیں من تزوج امرأة لرزقها لم يزده الله الا ذلہ. جس نے اس لیے کسی لڑکی سے شادی کی کہ وہ لڑکی کی شہرت بڑی ہے، عزت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس بندے کی ذلت کو. یعنی جو فقط عزت کو دیکھ کر شادی کرے گا اس کو ذلت ہی ملے گی، پستی ہی ملے گی. ومن تزوجها لمالها، اور جو اس لیے اس سے شادی کرے کہ اس کے پاس مال بہت ہے، لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی تنگ دستی کو، اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست بنا دیتے ہیں. ومن تزوجها لحسبها لم یزدہ اللہ الا غناء، اور جس نے اس کے حسب اور خاندانی شہرت کی وجہ سے اس سے شادی کی، اللہ تعالیٰ نہیں بڑھاتے مگر اس کی پستی کو. ومن تزوج امرأة، اور جس نے اس لیے عورت سے شادی کی، لم یجد بها الا ان یغض بصره، کہ وہ اس کے ذریعے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ سکے، ویحسن فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، ویصل رحمہ، اور بلا رحمی میں رشتے ناتوں کو جوڑ سکے. بارک اللہ لہ فیہا، اللہ تعالیٰ اس خامد کو اس بیوی کے اندر برکت عطا فرمائے. وبارک لہا فیہ، اور اللہ تعالیٰ اس بیوی کو اس خامد میں برکت عطا فرما دے. تو معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ نکاح کرنے میں مقصد کیا ہونا چاہیے کہ نکاح کے بعد میں پاک دامنی کی زندگی گزاروں گا، اپنی نگاہوں سے قابو پاؤں گا اور رشتے ناتوں کو میں جوڑوں گا جو شریعت نے جوڑنے کا حکم دیا. تو جو ان مقاصد کو سامنے رکھ کے نکاح کرے گا اس کے لیے اللہ سے محبوب کی دعا ہے اللہ تعالیٰ اس خامد کے لیے بیوی میں برکت عطا فرمائے اور بیوی کے لیے خامد میں برکت عطا فرمائے. لہٰذا شادی کے وقت ہمیشہ دینداری کو سامنے رکھ کر شادی کرنی چاہیے. چنانچہ عورت کی صفات میں سے سب سے بہتر صفت کے بارے میں ایک مرتبہ صحابہ کرام میں بات چل رہی تھی. کوئی کچھ کہہ رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہے تھے. اسی دوران حضرت اللہ عنہ اٹھ کر گھر سے لے گئے کسی کام کے لیے. وہاں جا کر فاطمہ اللہ عنہ کی بات ہوئی. ان کو بھی بتایا کہ بھائی آج تو مسجد میں اس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت کون ہے؟ کہا بتائیں. انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھ سکے. یعنی اتنی باحیا ہو کہ اس کی اپنی نگاہیں بھی غلط غیر محرم پر نہ پڑیں اور اتنی پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو بھی نہ دیکھ سکے. تو جب انہوں نے یہ بتایا تو حضرت اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے محبوب، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی پسندیدہ عورت کی 2 صفتیں بتائیں. تو جب انہوں نے یہ صفات بیان کی نبی اسلام مسکرائے، فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو عورت خود پردہ دار ہو کہ غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے اور وہ خود بھی غیر محرم کی طرف نہ دیکھنے والی ہو تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عورت ہے. عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتیں غیر محرم کی طرف ایسی بری نظر سے نہیں دیکھتی جس طرح مرد عام طور پر غیر عورتوں کی طرف بری نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر کتنی حیا رکھی ہے. اکثر و بیشتر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں، دیندار عورتیں ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں پاک ہوتی ہیں
وہ مرد کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتی. ہاں جس کی قسمت اللہ خراب کر دے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا کہ عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھ دی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک عورتیں، دیندار عورتیں رات کے رات کچھ ترک ہوتی ہیں. یعنی جیسے بروں کی بات کہی گئی کہ وہ اپنی نگاہوں کو بچانے والی، ہٹانے والی، غیروں سے ہٹانے والی، تو فرماتے ہیں کہ بروں کی یہ صفت اللہ نے دیندار عورتوں کے اندر رکھی ہوتی ہے. وہ عام طور پر ادھر ادھر نہیں دیکھتی. تاہم تم کو چاہیے کہ وہ اپنے پردے کا بھی خیال کریں. پردے کا خیال کرنا مرد کی ذمہ داری سے پہلے عورت کی اپنی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا. لہٰذا عورت میں نہ کہے کہ مرد اپنی نگاہوں کو کیوں نہیں قابو کرتے. جب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پردے میں رہیں، ورنہ فی بیوتکن، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلے، گھر پہ ہی رہیں. ضرورت کے وقت نکلنا بھی ہو تو پردے کے ساتھ نکلے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر لعنت کرنا شروع کرتے ہیں. جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی اس وقت تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتا رہے ہوتے ہیں. اب ایک طرف تو بے پردہ عورت پھرتی ہے اور دوسری طرف کہتی ہے میری زندگی میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، سکون نہیں، میں تو بہت ہی تنگ زندگی گزار رہی ہوں. جب اللہ کے فرشتوں کی لعنتیں برس رہی ہیں تو پھر سکون کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ اس لیے ان باتوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے کہ جو نیک بیوی ہو، اچھی بیوی ہو، نیک بیوی ہو، اس کے اندر 4 صفات ہوا کرتی ہیں. سب سے پہلے کہ اس کے چہرے پر حیا ہوتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ سرخی پاؤڈر اور ایسی چیزوں سے انسان کے جمال میں اضافہ نہیں ہوتا. انسان کے جمال میں تو حیا کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے. تو جس کے چہرے پر حیا ہو اللہ رب العزت اس کے چہرے کو پرکشش بنا دیتے ہیں. لہذا 4 خوبیاں عورت کے اندر ہونی چاہیے. ایک تو اس کے چہرے پر حیا ہو، دوسرا اس کی زبان کے اندر شیرینی ہو. شیرینی کا کیا مطلب کہ نرم بولنے والی ہو. خامد سے بات کرے تو نرم لہجے میں بات کرے. اس لیے کہ عام طور پر عورتیں غیروں سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی شیرینی زبان میں آ جاتی ہے، اور حامد سے بات کرنی ہو تو سارے جہان کی کڑواہٹ زبان میں ہوتی ہے. اس کو شریعت سے منع فرما دیا. تو حامد سے بات کرے تو شیرینی ہو زبان کے اندر. تو فرمایا کہ چہرے کے اوپر حیا ہو، زبان میں شیرینی ہو، اس کے دل کے اندر نیکی ہو، دل میں بدی اور برائی نہ ہو، اور اس کے ہاتھ ہر وقت کام میں لگے رہے. تو جس عورت یعنی جو عورت گھر کے کام کاج میں، بچوں کی خدمت میں، خاوند کی خدمت میں، ان چیزوں میں لگی رہے تو یہ 4 خوبیاں نیک اور دیندار عورت کے اندر ہوتی ہیں. اب چند صفات خاوند کی بھی سن لیجیے، اس کے بعد پھر میاں بیوی کے حقوق کی باتیں چلیں گی. سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے لیے 2 شخصیتوں کو پسند کیا. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ایک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اب ان دونوں حضرات کے اندر آپ کو جو صفات نظر آئیں گی یوں سمجھ لیجیے کہ داماد کے اندر ان صفات کو دیکھنا چاہیے. سب سے پہلے حضرت اللہ عنہ سے قرابت داری تھی. لہذا اگر اپنی بیٹی کے لیے قریبی رشتے داروں میں کوئی بچہ مل جائے تو اس کی فوقیت ہے، اپنے سر بھی اپنے ہوتے ہیں، زندگی گزری ہوئی ہوتی ہے، کئی طرح کی رشتے داریاں ہوتی ہیں. تو میاں بیوی کو احساس رہتا ہے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کی بیٹی ہے. تو کئی مرتبہ یہ کئی طرح کے تعلقات بھی جڑے رہنے کا سبب بن جاتے ہیں. تو پہلی بات اس قرابت کو دیکھا، مگر کچھ لوگ فقط قرابت ہی کو دیکھتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. دین کو دیکھنا چاہیے اور دیندار ہونے کے بعد چند مزید صفات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو افضل ہے، بہتر ہے اگر کئی رشتے ہوں اور ایک قریبی رشتہ بھی ہے تو قریبی رشتے کو فوقیت دینی چاہیے. دوسری بات حضرت اللہ عنہ کے اندر علم تھا. باب العلم سے تو معلوم ہوا کہ اپنی بیٹی کے لیے جو رشتہ ڈھونڈنا چاہیے تو بچہ ان پڑھ جاہل نہیں ہونا چاہیے، اتنا پڑھا لکھا ہو کہ زندگی اچھی گزار سکے.
سچی تعلیم یافتہ ہے تو بچے کو لازمی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بیٹی تو عالمہ فاضلہ ہے اور اس کے لیے حامد ایسا چنا جو قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا. اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اچھی زندگی گزارتا ہے. سیدنا عثمان غنی عنہ کی زندگی کو دیکھیں. اللہ رب العزت نے عثمان ذی النورین کو عزت عطا فرمائی تھی. تو معلوم ہوا کہ لڑکا ایسا ہو کہ معاشرے میں اس کی اچھی عزت ہو, بدنام قسم کا آدمی نہ ہو. پھر اللہ رب العزت نے عثمان غنی عنہ کو غنی بنایا تھا. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا تھا جس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے تھے. لہٰذا ایسا لڑکا ہو کہ جس کا رزق کھلا ہو اور بیٹی کی زندگی اچھی گزر سکے تو یہ چیز بھی نظر کے اندر رہے. پھر عثمان غنی عنہ کو اللہ نے حیا دیا تھا. اتنا حیا دیا تھا کہ فرشتے بھی ان سے حیا کیا کرتے تھے. تو اس لیے داماد کو اس طرح جو ہے نظر سے بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو, بے حیائیوں کے کام نہ کرنے والا ہو. لہذا چند یہ صفات اگر بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے لڑکے میں دیکھی جائیں گی تو بچی کی زندگی اچھی گزری ہو. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے پیغمبر ہے, مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ سفر میں شریک ہے اور وہ اس وقت امید سے تھی, حاملہ تھی, ان کو سردی لگ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انتظار کرو, آتیکم منہا بخبر او اجد علی النار ہدی, میں آپ کے لیے کچھ آگ لے آتا ہوں یا آگ کے بارے میں مجھے رہنمائی مل جائے گی. تو معلوم ہوا کہ خامد کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے, بیوی کی تکلیف پر وہ چین سکون کی بنسی نہ بجائے, بلکہ جب بیوی تکلیف میں تھی تو وقت کے پیغمبر کی آج ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خوشی اور اس کی خاطر یا بیوی کی پریشانی دور کرنے کی خاطر اگر اس قسم کے کام کرے گا تو اس کو انبیاء کرام کی سنت پر عمل کرنے کا اجر ملے گا. پھر سب سے بڑی بات کہ خامد کے اندر عام طور پر تحمل مزاجی کا ہونا ضروری. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے سیٹ اپ میں خامد کو دوسروں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی. چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے عورتوں کے اوپر قوامت عطا کیا, ان کو فضیلت دی. اب یہ فضیلت دینے کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ تفسیر میں لکھا کہ عورت ذرا جذباتی ہوتی ہے, عام طور پر جذبات میں آ کے الٹے سیدھے فیصلے کر بیٹھتی ہے. اس لیے تو طلاق کا حق بھی عام طور پر شوہر کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے. اگر بیوی کے ہاتھ میں ہوتا تو ناشتے میں علیحدہ طلاق ملتی, دوپہر کے کھانے میں دوسری ملتی اور شام کے کھانے میں تیسری مل جاتی. اس لیے شریعت نے مرد کے ذمہ دیا کہ ذرا سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے گا, اپنے بچوں کے بارے میں سوچے گا, اپنے مستقبل کے بارے میں سوچے گا. تو قانون سے توقع اس بات کی جاتی ہے کہ اس کے اندر تحمل مزاجی ہو. تحمل مزاجی کہتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر اسی وقت انسٹنٹینیس ایکشن نہ لے, بلکہ تھوڑا سوچے, سوچ کر سمجھ کر پھر قدم اٹھائے. اس کو تحمل مزاجی کہتے ہیں. تو اس لیے عورت کی طبیعت کے اندر اگر ذرا جلد بازی ہے کہ وہ جلدی کے بعد میں غصے میں آ جاتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ تحمل مزاجی کا ثبوت دے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ گھر میں خوشی کی زندگی نصیب ہوگی اور میاں بیوی دونوں کامیاب زندگی گزاریں گے. تو شریعت نے دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر کر دیے, بیوی کے حقوق میاں پر اور میاں کے حقوق بیوی پر. عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ جس محفل میں میاں بیوی کے حقوق دیے جائیں وہاں بیوی اپنے حقوق سنتی ہے کہ خاوند کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے, اور مرد اپنے حقوق سنتا ہے کہ بیوی کو میرے کون سے حقوق پورے کرنے چاہیے. اور گھر جا کے دونوں بحث کر رہے ہوتے ہیں, تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا اور تم نے میرا یہ نہیں پورا کیا. یہ چیز انتہائی غلط ہے. بلکہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق سنے نہ سنے, بیوی کے حقوق سنیں تاکہ ان کو اچھے انداز سے پورا کر سکے, اور بیوی کو چاہیے وہ خاوند کے حقوق سنیں تاکہ اس کو اچھے انداز سے پورا کر سکے. ایک بات قرآن پاک میں سے ہے, قرآن عظیم الشان
سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، لعن ہے ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے تول کر لیں تو پورا پورا لینے کی کوشش کریں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دینے کا وقت آئے تو پھر ان کے محفوظ میں کمی کریں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ متفق آدمی دکان پر بیٹھ کر ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والا. نہیں، میزان اللہ رب العزت نے فقط دکان پر ہی نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے حقوق میں بھی رکھا. تو میاں بیوی کے حقوق میں بھی میزان ہے. آپ عام طور پر اس بات کو تجربہ کر چکی ہوں گی کہ بیوی یہ تو چاہتی ہے کہ خامد میری ہر خواہش پوری کرے، اور جب خامد کے حقوق پورے کرنے کا وقت آتا ہے تو چاہتی ہے دن آئے گا تو پورے کروں گی، نہیں تو نہیں کروں گی. اسی طرح خامد کا دل چاہتا ہے کہ بیوی میری خاطر جیتی رہے اور ایسی بن کر رہے کہ جیسی میں چاہتا ہوں. یہ نہیں سوچتا کہ مجھے بھی ایسے بن کے رہنا چاہیے جیسے بیوی چاہتی ہے. تو میاں بیوی جب دوسرے سے حق لینے کا وقت ہوتا ہے تو بیوی سے توقع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان بن کے رہے، یہ تو باپردہ رہے اور اس کے طرف تو کوئی ایک آنکھ دیکھ بھی نہ سکے. لیکن اپنا حال کیا ہوتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھتے پھرتے ہیں. تو یہ ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا جو بیوی سے پاک نامے کی توقع کرتا ہے اور خود غیر عورتوں سے مراسم بڑھاتا پھرتا ہے، یہ انسان اس ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والا ہے. جو عورت خامد سے تو ہر بات کی توقع کرتی ہے، وہ میری ہر خواہش پوری کرے، اپنا مال خرچ کرے، مجھے ہر طرح کے ایسے آرام پہنچائے، مگر خامد کی فرما برداری نہیں کرتی، پردے داری کا خیال نہیں کرتی، یہ عورت کی ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی. اور ان دونوں کے لیے عذاب اللہ نے کیا بتایا؟ ریل بتایا. ریل کہتے ہیں بربادی کو، اور ریل جہنم کا ایک خاص حصہ ہے جن میں اللہ رب العزت انسانوں کو عذاب دینے کے لیے آگ کے ستونوں کے ساتھ بندے کو باندھ دیں گے اور پھر آگ کے انگارے ہوں گے جو اٹھیں گے اور اس بندے کے دل کے اوپر برسیں گے. نار اللہ القدا التي تطلع على الافئدہ. تو وہ آگ ایسے جیسے کھلنے جاتی ہے جب میزائل نشانے پر جا کر لگتا ہے، اس طرح وہ آگ کے انگارے اس بندے کے دل پر جا کر لگیں گے. اللہ تعالیٰ سے کیوں عذاب دیں گے؟ کس نے دنیا میں دوسروں کے دل پر جلایا، اب جہنم میں کس کے دل پر جلایا جائے گا. تو غیر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دو جگہ کیا. ایک جگہ عیب جو بندے کے لیے اور عیب دو بندے کے لیے کہ اس طرح بھی دوسرے کا دل جلتا ہے، اور دوسرا کیا ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے کہ اس میں بھی دوسرے بندے کا دل جل رہا ہوتا ہے. کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو بھی دیکھا امریکہ میں کہ جو بیوی کو بیچ سے لے جاتا تھا، مگر اس کو ہاتھوں کے اوپر دستانے بھی کرواتا اور پاؤں کے اوپر اس کو جرابے بھی پہناتا اور باقاعدہ اس کو نقاب والا کرتا پہناتا اور خود اس کے ساتھ انڈر ویئر پہن کے وہاں بیچ کے اوپر وقت گزارتا. اب یہ کتنا بیوقوف انسان ہے جو بیوی سے تو توقع کرتے ہیں کہ ایسے بن کے رہے اور اپنا ہاتھ یہ کہ شرٹ پہن کے اور نیچے جو ہے وہ شارٹ پہن کے وہ بیچ کے اوپر پھر رہا ہے اور غیر محرم عورتوں کو دیکھ کر پھر رہا ہے. تو یہ بھی ناانصافی ہے اور ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والی بات ہے. لہذا مرد اور عورت کے درمیان میزان ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ کس نے حقوق کے ادا کرنے میں شریعت کی رعایت کی. تو جب یہ حقوق بتائے جائیں گے تو خامد کو چاہیے کہ وہ سنے کہ مجھے بیوی کے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں، بیوی کو چاہیے کہ سنے مجھے خامد سے کون سے حقوق ادا کرنے ہیں. مقصود یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کا قرب ملے، اس کی رضا نصیب ہو سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنا دیا، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو. تو گویا اسلام میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شادی کا بنیادی مقصد مرد بیوی سے
کے ذریعے سے سکون پائے اور بیوی مرد کے ذریعے سے سکون پائے. اور اگر گھر ایسا ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں بلکہ ایک دوسرے کے عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہو تو یہ پرسکون زندگی کیسے ہوگی؟ تو پرسکون زندگی جو ہے شریعت کی نظر میں کامیاب زندگی ہے. تو ہر مرد اور عورت دیکھے کہ کیا گھر میں پرسکون زندگی ہے یا نہیں. تو حکم دیا گیا لتسکنوا الیہا، اور فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور میاں بیوی کے درمیان اللہ نے مودت اور رحمت رکھ دی. یہ دو لفظ لگائے ہیں، ایک مودت کا اور ایک رحمت کا. اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے آگے اشارے کرتا چلا جائے گا. مودت کا لفظ جوانی کی عمر میں کہ ایک دوسرے کی میاں بیوی کو ضرورت بھی ہوتی ہے، لہٰذا کسی وقت جگہ بھی بیٹھتے ہیں تو دوسرے وقت میں پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت گویا ان کا مودت کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھے ہو جائیں تو اب جنسی تقاضے تو ہے نہیں، تو اب ان کے درمیان رحمت ہونی چاہیے کہ وہ زندگی کے کئی سال میاں بیوی کی حیثیت سے گزار چکے، وہ بچوں کے ماں باپ ہیں. اب ان کو ایک دوسرے کا لحاظ کرنا چاہیے. جس طرح کسی فیکٹری میں کوئی مزدور کام کرے اور 25 سال 20 سال گزارنے کے بعد مالک بھی اس کے حق کی رعایت کرتا ہے کہ اس نے اتنا وقت اس جو ہے کارخانے میں گزارا اور اس کے لیے اسپیشل بینیفٹس ہوتے ہیں، اسی طرح شریعت نے کہا یہ میاں بیوی زندگی کے اتنے سال اکٹھے گزار چکے، اب ان دونوں کو ایک دوسرے کو اس کا بینیفٹ دینا چاہیے. چنانچہ بڑھاپے میں بندہ بیمار ہوتا ہے، طبیعت کے اندر کچھ جلد بازی آ جاتی ہے، بچوں والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو عام طور پر دیکھا کہ بڑھاپے میں مرد میاں بیوی زیادہ جھگڑتے ہیں. تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، پھر اولاد ہو گئی، اس کے بعد بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے تو ہم دونوں بولتے تھے، محلے والے سنتے تھے. تو عام طور پر بڑھاپے میں میاں بیوی کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. شریعت نے کہا کہ ان کو رحمت کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. اس کی صحت کا، بیماری کا، عمر کا لحاظ رکھے اور یہ سوچے کہ اس نے زندگی کی جوانی میرے لیے گزار دی، اب یہ جو ہے عورت میرے لیے قابل قدر ہے. بیوی سوچے اس مرد نے اپنی جوانی میرے ساتھ گزار دی، اب اس بڑھاپے میں میں اس کو کیا تکلیف دوں. لہذا دونوں ایک دوسرے کا لحاظ کریں. تو اس کو رحمت کے ساتھ شریعت نے تعبیر کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حسن لباس لہم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہے. خامد بیوی کا لباس اور بیوی خامد کا لباس. کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو انسان کے جسم کے عیب لباس کی وجہ سے چھپ جاتے ہیں، گویا بیوی عیب خامد چھپائے، خامد کے عیب بیوی چھپائے. ایک اس کی تعبیر تو یہ ہوئی، اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ لباس کی وجہ سے انسان کی شخصیت خوبصورت معلوم ہوتی ہے. اب ایک آدمی بے لباس ہو تو وہ تو کسی کے سامنے آتے ہی شرمائے گا، بے عزت ہوگا، ذلیل ہوگا. تو لباس کی وجہ سے اس کو عزت ملی، شان ملی، زینت ملی. تو گویا میاں بیوی بھی ایسی ہو کہ بیوی کی وجہ سے خامد کی خاندان میں عزت ہو اور خامد کی وجہ سے خاندان میں بیوی کی عزت ہو. لوگ رشتہ دار کہیں کہ یہ اتنی نیک خاتون ہے تو نیک خاتون کی وجہ سے خامد کی عزت بنے، اور لوگ کہیں کہ یہ کتنا اچھا مرد ہے، مرد کی وجہ سے عورت کی عزت بنے. تو گویا دونوں ایک دوسرے کی عزت بڑھنے کا سبب بنے. ایک تفسیر اس کی یہ ہے. اور ایک تیسری تفسیر جو سب سے زیادہ اچھی ہے وہ یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے. جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے، لباس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں ہوتی. تو یہ تعبیر بتائی کہ جب تم دونوں میاں بیوی بن گئے، اب تمہاری ذات کے سب سے قریب تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے سب سے قریب اس کا خامد ہے.
یعنی اتنا قرب کا تعلق ہے دونوں میں کہ جس طرح لباس جسم کے قریب ہوتا ہے، میاں بیوی کا دونوں کا اتنا قرب کا تعلق ہے، اب کسی کو اجازت نہیں کہ ان دونوں کے اندر فاصلے ڈال سکے۔ لہٰذا شریعت نے بتایا کہ شب قدر کے اندر ہر گنہگار کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا بندہ ہوگا اس بندے کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب یہ جدائی ڈالنے والے کئی طرح کے، مثال کے طور پر کئی دفعہ خامن کی ماں یا اس کی بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، کئی دفعہ بیوی کی ماں اور بہنیں میاں بیوی میں جدائی ڈالتی ہیں، اور کئی مرتبہ غیر مرد ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو اپنی طرف مائل کر کے خامن سے اس کو دور کر دیتی ہیں، کئی ایسی بری عورتیں ہوتی ہیں جو شادی شدہ مردوں کو اپنی طرف مائل کر کے بیویوں سے دور کر دیتی ہیں۔ تو جو بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے کے دور ہونے کا سبب بنے گا، اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو اتنا قرب کا جو ہے وہ مقام دیا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہیں۔ ادیان عالم میں میاں بیوی کے تعلق کو اتنا خوبصورتی کے ساتھ کہیں بیان نہیں کیا گیا جو شریعت کے اندر قرآن مجید کی آیت کے چند الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ عقل والوں کی عقلیں حیران ہیں اور فلاسفر اپنے جو ہے فلسفے پر حیران ہے کہ شریعت نے میاں بیوی کے تعلق کو ان چند لفظوں میں اتنا خوبصورتی سے بیان کر دیا کہ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں بھی ان کے سامنے بے معنی ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان والوں میں سے سب سے کامل ایمان والا وہ مومن ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، وَأَنْصَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ لطف سے زندگی گزارنے والا ہو، یعنی ملاطفت سے زندگی گزارنے والا ہو۔ آپ غور کیجیے، یہی ملاطفت کا لفظ قرآن پاک کا درمیانی لفظ ہے، وَلْيَتَلَطَّفْ۔ جناب کے اصحاب کہف کا جہاں تک ہے کہ انہوں نے بھیجنا تھا کسی کو کھانا خریدنے کے لیے تو اس کو تلقین تھی کہ تم جانا کھانا لینے کے لیے، لیکن وَلْيَتَلَطَّفْ، اس بات کا خیال رکھنا کہ تم ملاطفت سے بات کرنا، یعنی نرمی سے پیار سے بات کرنا۔ گویا قرآن پاک کے تمام الفاظ میں سے سب سے مرکز اور سینٹر درمیان کا لفظ یہی ہے، نرمی اور محبت سے پیار کرنا۔ اور آج کا مسلمان کسی سے محروم ہوتا ہے۔ جہاں ازدواجی زندگی کی بات آئی وہاں کی شریعت نے اسی لفظ کو استعمال کیا۔ گویا یہ لفظ قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بنیادی لفظ ہے۔ تو ہمیں میاں بیوی کی زندگی میں ملاطفت کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنا، جس کو ملاطفت کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اسلام کی خدمت میں ایک بیوی نے شکایت کی، کہا کہ اے اللہ کے معروف، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے مارتا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا یذل احدکم یضرب امرأته، کہ اس کا چہرہ سیاہ ہو کہ وہ اپنی بیوی کو مارتا ہے، ضرب العبد، ایک غلام کی طرح، ثم یذل ثم یذل، پھر اس کا چہرہ سیاہ ہو یعانقها ولا یستحیی، کہ دوسرے وقت میں اسی سے پگلگیر ہوتا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ تو اگر یہ انسان میاں بیوی کے ساتھ اتنے قرب میں محبت و پیار کے لمحات گزارتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ چھوٹی چھوٹی بات کو اس کے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، وہ اس کی باندھی اور اس کی غلام تو نہیں ہے، اس کی بیوی ہے۔ بیوی اور باندھی میں فرق ہوتا ہے، اصل من کو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھنا کہ بیوی کو بندہ نکاح کے ذریعے خرید نہیں جا سکتا، اس کے ماں باپ نے اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے۔ وہ نکاح کے ذریعے مرد کے عقد میں آتی ہے تاکہ اس کے ساتھ زندگی کی طریقہ حیات بن کے زندگی گزارے، وہ باندھی نہیں بن جاتی۔ شریعت نے میاں بیوی کو آقا اور باندھی کا جو ہے تعلق نہیں بتایا، بلکہ دو اچھے دوستوں کا تعلق بتایا ہے۔
کہ میاں بیوی دو محبت کرنے والے دوستوں کی طرح زندگی گزاریں، تاہم ان میں سے شریعت نے فضیلت مرد کو دے دی کہ کہیں بھی کوئی اختلاف رائے ہو تو خامد کی رائے کے اوپر عورت کو اپنی رائے وہی بنا لینی چاہیے تاکہ ڈسپیوٹ کا حل نکل آئے۔ تو مرد کو فضیلت دے دی کہ آخری بات جو مرد کر دے عورت کو چاہیے کہ اسی کو قبول کر دے، تاہم اچھے لوگ ہمیشہ بیویوں کے ساتھ مشورے سے گھر کے امور کو طے کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے کتنی سخت بات کہی اس بندے کے لیے جو چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جاہل مرد کا ہاتھ بے قابو ہوتا ہے اور بیوقوف عورت کی زبان بے قابو ہوتی ہے، بلکہ کہنے والوں نے کہا کہ عورت کی زبان ایسی تلوار ہے کہ جو کبھی زنگ آلود نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ بد زبان بیوی شوہر کو قبر تک پہنچانے میں گھوڑے کی ٹانگ کا کام کرتی ہے۔ جس کی بیوی کا زبان ہے یوں سمجھ لیجیے کہ اس بندے کی زندگی غموں میں گزرتی ہے۔ ہاں یہ مان لیا کہ بیوی کا تعلق خامد کے ساتھ ناز انداز کا ہوتا ہے تو کبھی کبھی اس کی باتوں میں ایسی بات آ جاتی ہے تو خامد کو برداشت بھی دل میں رکھنی چاہیے، لیکن آپس میں محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ جب شریعت کا خیال نہیں رکھتے مگر دنیا داری کا خیال ہوتا ہے تو میاں بیوی سے ایک دوسرے سے محبت کی بجائے الٹا نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ ایسے کچھ نصیب شوہر کم ہیں جو دن میں ایک بار اپنی بیوی کی جان کو نہ روئے، اور ایسی بیویاں بھی تھوڑی ہیں جو دن میں ایک مرتبہ خامد کو نہ سوچیں۔ جب شریعت و سنت کا خیال ہی نہیں رکھنا تو پھر محبت و پیار کہاں سے ہوگا؟ اس لیے چاہیے کہ بیٹیوں کو سورہ نساء اور سورہ نور کی تفسیر پڑھائی جائے تاکہ ان کو گھروں کے حقوق کا پتہ چل جائے۔ مردوں کو بھی پڑھنی چاہیے تاکہ ان کو بھی حقوق کا پتہ چل جائے۔ شریعت نے عورت کو مرد کے حقوق بتائے، سنیے اور ذرا دل کے کانوں سے سنیے۔ پہلا حق تو یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کو قوام عطا فرمایا۔ لہذا اگر گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے اور دو تین رائے بن رہی ہیں تو عورت نے شریعت کو حکم دیا کہ تم خامن کی رائے میں اپنی رائے کو ختم کر دو۔ تو اگر خامن کی رائے کو قبول کر لو گی تو گویا تم نے قرآن کی اس آیت کو قبول کر لیا۔ یہاں تک نبی اسلام نے فرمایا اگر سجدہ کرنے کی اجازت غیر اللہ کو ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ خامن کو سجدہ کرے۔ اسی طرح یہ بھی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اگر گھر سے باہر نکلنا چاہے تو مرد کی اجازت کے بغیر نہ نکلے اور نہ اپنے گھر میں مرد کی اجازت کے بغیر کسی کو آنے دے، مال اور عزت میں خیانت نہ کرے، اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوں گے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی عورت کی ذمہ داری، کیونکہ بچے ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اسی لیے ماں بچپن میں ہی ان بچوں کی تربیت کرے گی تو یہ بڑے ہو کر نیک کریں گے۔ بچے کی مثال مولٹن میٹل کی ہوتی ہے، اس کو جس برین کے اندر آپ ڈال دیں بچے وہی شکل قبول کر لیں گے۔ تو ماں اگر بچپن سے ان کو نیکی سکھائے گی تو بچے نیک بن جائیں گے، اور اگر اس نے بچپن میں محبت کی وجہ سے اس کو روک ٹوک نہ کی تو بڑے ہو کر یہ کسی کی بھی بات نہیں سنے گا۔ یاد رکھیے کہ بچپن کی کوتاہیاں بچپن میں بھی انسان سے زائل نہیں ہوتی۔ جو برائیاں بچپن میں بچہ سیکھ لیتا ہے وہ پھر بچپن کی عمر میں جا کے بھی اس کو نہیں چھوڑا کرتا۔ اس لیے بچپن میں تربیت کا اچھا ہونا یہ انتہائی ضروری۔ یہ اولاد کی تربیت مستقل ایک عنوان ہے۔ زندگی رہی تو اس عنوان کے اوپر مستقل ایک بیان ہوگا کہ عورتیں یا خامد بچوں کی تربیت میں کن چیزوں کا خیال رکھیں تاکہ اولاد نیک بنے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو عورت فرائض کو پورے کرنے والی ہو، یعنی روزہ نماز کرنے والی ہو، پردے کا لحاظ رکھنے والی ہو، اور اس حالت میں مرے کہ اس کا خامن اس سے خوش ہو، اللہ تک اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ اپنی اندر نیکی پیدا کرے،
خوبصورت عورت کو دیکھنے سے آنکھ خوش ہوتی ہے، مگر خوبصورت عورت کو دیکھنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے پاس یہ بھی فرمایا گیا کہ جس عورت کا خامد اس سے ناراض ہوئے تو صبح کے ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ شریعت نے کہا کہ اگر میاں بیوی میں ڈسپیوٹ ہو بھی جائے تو عورت کو انیشیٹو لے لینا چاہیے کہ وہ خامد کو منا لے۔ یہ بھی بات نہیں رکھیے گا، کئی عورتیں ضد کر جاتی ہیں کہ نہیں خامد ہی ہمیں منائے گا۔ شریعت کو سامنے رکھ کر ضد چھوڑ دے گی تو اللہ کی عزت کی رضا پائے گی، ورنہ آپ ضد پوری کر کے دل تو راضی کر لیں گی مگر اللہ کی عزت کا آپ پر غصہ ہوگا۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر خامد بغیر وجہ سے بھی بیوی کے ناراضگی کا اظہار کرے تو بیوی کو چاہیے کہ پھر بھی اپنے خامد کو منا لے۔ وہ اپنے خامد کو جب منا لے گی یوں سمجھے کہ گویا اس کے بدلے اس نے اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے سوچیے کہ شریعت نے عورت کو مرد کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی کیسی تعلیم دی۔ تو یہ حقوق تو مرد کے تھے عورت کے اوپر، اب ذرا عورتوں کے بھی حقوق سن لیجیے کہ خامد کے اوپر حقوق کیا ہے۔ مرد حضرات ذرا کان کھول کر ان حقوق کو سنیں۔ ان کو یہ حدیث تو یاد ہوتی ہے کہ عورت کو سجدے کا حکم ہوتا، اور یہ یاد نہیں ہوتی کہ اللہ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ ہم بیویوں کے حقوق کیسے ادا کریں۔ لہذا بیوی کے نام نفسے کا بوجھ اللہ نے خامد کے اوپر دیا، لہذا بیوی کو نام نفسے میں کسی غیر کا محتاج نہ بنائے۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ خامد حضرات اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں یا اپنے بڑے بھائی کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ نام نفسہ میں بیوی اپنے خامد کی محتاج رہے، ہاں خدمت ان کی کرے ماں باپ کی حیثیت سے، دوسروں کے ساتھ اچھے رشتے داری کا تعلق رکھے، مگر اپنی بیوی کو دوسروں کی باندھی نہ بنائے۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ کئی مرتبہ بیوی کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں کہ گھر کے کسی تیسرے بندے کی بھی اس نے کوئی کپڑے استری نہیں کیے تو اس پر بھی طلاق کی دھمکیاں دے دیتے ہیں۔ یہ انتہائی جاہل قسم کے خامد ہوتے ہیں جن کو شریعت و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو شریعت نے کہا نام نفسہ کے معاملہ میں بیوی کا حق ادا کرنا یہ خامد کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اس کو پیسے چاہیے، ضرورت کے لیے چیز چاہیے، وہ اپنے خامد سے مانگے، ایک دفعہ نہیں بے شک 10 دفعہ مانگے، مگر کسی تیسرے کا محتاج بنا کر نہ رکھے۔ محبت کی وجہ سے وہ کسی تیسرے کو وہ مقام دے دے کہ وہ ماں باپ ہے تو اور بات ہے، لیکن شریعت نے حقوق بتلا دیے، لہذا نام نقشے کے معاملے میں بوجھ خامد کے اوپر ہے، اس کو خرچہ دے۔ یہاں ایک فقہ کا مسئلہ سن لینا چاہیے۔ ایک تو ہے گھر کی گروسری کا خرچہ، گھر کی عام ضروریات کا خرچہ، یہ علیحدہ چیز ہے۔ شریعت نے یہ حکم دیا کہ خامد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا ماہانہ خرچہ اپنی حیثیت کے حساب سے کچھ متعین کر دے، وہ ہر مہینے اپنی بیوی کو دے کر بھول جائے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شریعت کا حکم ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ وہ کہانی یہ مسئلہ لکھا ہے ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کا جیب خرچ متعین کر دے، ہر مہینے وہ جیب خرچ دے کر پھر بھول جائے، اس کا حساب نہ مانگے نہ پوچھے۔ عورت کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کپڑے جوتی میں اس کو لگا دے، عورت چاہے تو اپنے بچوں میں لگا دے، عورت چاہے تو کچھ برا بھاؤ کو دے دے۔ عورت کا بھی تو دل ہے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ ممکن ہے وہ اپنی کسی غریب جو ہے عورت کی جو ہے امداد کرنا چاہتی ہو، کوئی دکھی عورت اس کے علم میں ہو، وہ اس عورت کو کچھ دینا چاہتی ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتی ہو، تو عورت کو پھر اختیار ہے کہ وہ اپنے پیسے وہ جو جیب خرچ کے ہیں اس کو اپنی مرضی سے اختیار کرے۔ آج کیونکہ جیب خرچ متعین نہیں کیا جاتا، لہذا گھر کے خرچے کو عورتیں جیب خرچی سمجھ لیتی ہیں۔
پھر خامد جھگڑے کرتے ہیں کہ تم نے یہ پیسے کدھر کیے، یہ کدھر کیے. تو بہتر ہے کہ ہم اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے مطابق گزاریں. شریعت یہ نہیں کہتی کہ خامد کتنا بوجھ ڈال لے کہ اٹھا نہ سکے. ہاں جتنا آسانی سہولت سے وہ دے سکتا ہے بیوی کا خرچ متعین کر دیا جائے. یہ اس کی ذاتی ضرورت کے لیے ممکن ہے وہ اپنے باڈی کے لیے، جسم کے لیے، کپڑوں کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہے تو چھوٹی چھوٹی بات میں خامد کی یونتیں تو نہ کرنی پڑے. کہ شریعت نے عورت کی عزت کا خیال رکھا کہ اس کی ذاتی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ اس کو مل جائے تاکہ اپنی ذاتی ضرورت میں وہ ہر وقت غیر کی محتاج نہ رہے، ہر وقت فقیروں کی طرح ہاتھ نہ پھیلاتی پھرے. دوسری بات کہ خامد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو سر چھپانے کی جگہ دے. مثال کے طور پر ایک ایسا کمرہ جس میں عورت اپنا سامان رکھ سکے اور اپنے خامد کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے، ایسا کمرہ بنا کر دینا یا ایسی جگہ بنا کر دینا یہ خامد کے اوپر لازم ہے. یہ لازم ہے کہ خامد اس کو ایسی جگہ بنا کر دے. اور اگر اللہ نے خامد کو زیادہ دیا بیوی کو مکان بنا کر دینا یہ خامد کی ذمہ داری ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ شریعت کے حکم میں اتنا حکم ہے کہ اگر ماں باپ کے ساتھ کوئی اپنا گھر لے لیا جائے تو جو نظر آتا ہے کہ جیسے بھی ماں باپ سے رہ رہو گے مگر محبت سلامت رہتی ہیں اور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے ساتھ پیار رہتا ہے. ایک ہی گھر میں رہ کر کئی مرتبہ دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں. اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ تم اپنی بیوی کو سر چھپانے کی جگہ دے دو. ہم نے تو کئی جگہ دیکھا کہ نکاح خامد سے ہوتا ہے اور حکم ساس سے چل رہا ہوتا ہے یا سسر کا چل رہا ہوتا ہے. اب وہ بوڑھے بندے کیا سمجھیں کہ نوجوانوں کی ضروریات کیا ہیں، وہ اپنا حکم چلاتے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کو نہیں دیکھتے. بلکہ ہم نے تو کئی جگہ ایسا دیکھا کہ ساس جب دیکھتی ہے کہ خامد بیوی کا زیادہ خیال کرتا ہے تو خامد کو بیوی سے متنفر کرنا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ہم سے نہ ٹوٹ جائے. ایسی عورت سر میں جب دیتی ظاہر ہوتی ہے. وہ سمجھتی نہیں کہ شریعت نے حکم کیا دیا. ماں کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزار ہے. میاں بیوی اچھی زندگی گزارتے ہوئے ماں باپ کی بھی خدمت گزار بنے رہے. یہ نہیں مقصد کہ بیوی کو تو وہ جو ہے اپنے غصے میں ہر وقت رکھے اور بس ماں باپ کی بات مانتا رہے. ماں باپ کے حقوق اپنی جگہ ہیں، میاں بیوی کی زندگی اپنی جگہ ہے. اس میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پر دیکھا جس لڑکی کو خود پسند کر کے اپنی بہو بناتی ہے جس لمحے وہ گھر آتی ہے اسی میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتی ہے. کہتی ہیں جی بہو اچھی نہیں. عجیب بات ہے کہ عام طور پر عورتیں کہتی ہیں کہ جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، جب میں بہو تھی تو ساس اچھی نہ ملی، اور جب میں ساس بنی تو بہو اچھی نہ ملی. تو اس کا مطلب ہے آپ ہی بڑی اچھی ہو. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچوں کو خوش دیکھ کر خوش ہوں. یہ نہ ہو کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کی طرح بھڑکانا شروع کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہوا بنانا شروع کر دیں. تو شریعت نے اس بات کو منع کیا. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاملے میں غصے کو پیچھے رکھیں، تحمل مزاجی کا ثبوت دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والقادمین الغیظ کہ ایمان والوں کی محسن نیکوکاروں کی علامات یہ ہے وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس انسانوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرواتے ہیں. لہذا جو انسان دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کریں گے، اور جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ سختی فرمائیں گے. چنانچہ فضانی شریف کی ایک روایت ہے کہ جو آدمی دنیا میں دوسروں کی غلطیوں کو جلدی معاف کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو جلدی معاف فرما دیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس نے کسی مومن کا دل خوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں اور وہ فرشتہ قیامت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس ذکر کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے.
تو جب عام مومن کا دل خوش کرنے پر اتنا اجر ہے تو جو خامد اپنی بیوی کا دل خوش رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو کتنا اجر ملے گا. لہذا پیار کے ذریعے جس بندے نے بیوی کا دل نہ جیتا وہ تلوار کے ذریعے کی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. اس بات کو دلوں پر لکھ لیجیے کہ جو خامد پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ تلوار کے ذریعے کی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا. اس لیے محبت و پیار کی بنیاد ہو تو پھر انسان کی ازدواجی زندگی کامیاب ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا وہاں پر فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرنا, واعلموا انکم ملاقو اللہ, اور اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. اور ذرا قرآن کے الفاظ پر غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی کے حقوق کو بیان کرنے کے بعد قرآن پاک میں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہنا, واعلموا انکم ملاقو اللہ, جان لینا تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے. کیوں کہ کئی مرتبہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا کسی اور بات کا ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسٹوریاں کچھ اور بنا دیا کرتی ہیں. بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میں خاوند کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں مگر اس کو نیچا دکھانا چاہتی ہے. خاوند سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بیوی نیک ہے, اچھی ہے, مگر اس کو نیچا دکھانے کے لیے اس کو ضد کر رہا ہوتا ہے. تو جب دل میں بدنیتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرنا. اگر تمہارے دلوں میں بدنیتی ہوگی واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقو اللہ, تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے جو تمہارے دلوں کے بھید جاننے والا ہے. تم بدنیت بن کر عمل کرو گے, قیامت کے دن تمہاری نیت تمہارے سامنے آ جائے گی. تو اس لیے انسان اپنے دل کی نیت پر نظر رکھے اور دوسروں کو ستانے کی بجائے ان کے حقوق پورے کرنے والا بن جائے. چنانچہ ہمارے پیر مرشد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ ایک مرتبہ سنایا. مردوں کو یہ واقعہ سن کر ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمانے لگے بوڑھے تھے, یعنی 90 سال کی عمر ہو گئی تھی, تو اپنی وفات سے کچھ وقت پہلے کا بات ہے. فرمانے لگے کہ میں وضو کر رہا تھا, میری اہلیہ میرے وضو میں میرا تعاون کر رہی تھی, وہ پانی لوٹے میں لے کر آئی, اب وہ پانی ڈال رہی تھی اور میں وضو کر رہا تھا. پانی ڈالنے میں کچھ غفلت سی ہوئی تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو ڈانٹ دیا. جب میں نے اسے ڈانٹ دیا تو اس کا دل ذرا اداس سا ہو گیا کہ ایک تو میں خدمت کر رہی ہوں اور اوپر سے مجھے جو ہے ڈانٹ دیا گیا. پر میں نے وضو کیا, وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلا. اپنے گھر اور مسجد کے درمیان میں جب پہنچا میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بیوی کے دل کو تو رنجیدہ کر چکا معمولی سی بات پر, اب تو آ کر مصلی سے کھڑا ہوگا تو مجھے کیسے راضی کر سکے گا. فرماتے ہیں میں وہیں اپنے گھر واپس گیا, اپنی بیوی سے معافی مانگی اور اس کے چہرے پر میں نے خوشی کے آثار دیکھے اور میں نے واپس آ کر نماز پڑھی. اللہ نے الہام فرما دیا میرے پیارے میں اس عمل کی وجہ سے کچھ پہ راضی ہو گیا. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی تو اس نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا. جب یہ آدمی فوت ہوا خواب سے کسی کو نظر آیا تو اس نے پوچھا کہ کیا بنا, کہنے لگا باقی عمل تو کسی کام سے نہ نکلے, بس ایک عمل اللہ کو پسند آیا. فرمایا کہ تو نے ایک موقع پر بیوی کو میری بندی سمجھ کے معاف کر دیا تھا, چل آج میں نے بھی تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیا. تو اگر ہم بیوی کی غلطی کوتاہیوں سے درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے اب اصلاح کی در میں باتیں ہی نہ کرو, یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ اب بیوی جو ہے وہ ڈش لگواتی ہے, کیبل لگواتی ہے اور بدماشیاں کرتی ہے, اب اس کو کچھ کہنے سے رک جاؤ. نہ, شریعت کی حدود کے اندر تو اس میں رہنا ہی ہے, حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو ستانا نہیں, محبت و پیار کی زندگی گزارنی ہے. ہمارا یہ تجربہ ہے کہ مسلمان عورتوں میں سے 100 میں سے 99 لڑکیاں جب شادی کے وقت اپنے گھر سے رخصت ہوتی ہے
تو گھر آباد کرنے کی نیت کے ساتھ رخصت ہوتی ہے. مسلمان بچیوں میں سے 100 میں سے 99 بچیاں جب ان کی رخصتی ہوتی ہے دلہن بنے ہوئے تو وہ اس نیت کے ساتھ گھر سے رخصت ہوتی ہیں کہ میں نے اپنے اگلے گھر کو آباد کرنا ہے. اب یہ خامن سے منحصر ہے. اگر اس نے کچھ اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو بیوی نے گھر آباد کر لیا، اگر اس نے مس ہینڈل کر لیا تو گھر کو برباد کر دیا. تو یہ خامن سے منحصر ہے کہ وہ بیوی کو کیسے ڈیل کرتا ہے. ہم نے تو اسی لیے نیک بیویوں کی تو ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے مائیت گھر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گلستہ میں، مائیت گھر نہ ہو تیری تو گھبراؤ گلستہ میں، رہے تو ساتھ تو صحرا میں گلشن کا مزہ پاؤں. تو اگر خامن بیوی کو پیار دینے والا ہو تو اس کو تو صحرا میں بھی گلشن کا مزہ آئے گا. بلکہ یہ عاجز آپ کو اپنی ایک بات سنائے کہ اس عاجز کی والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی، ان کی عمر تقریباً 90 سال ہو چکی. تو وہ اپنے گھر میں تھی. اس عاجز کا گھر بالکل قریب ہی ہے، دوسرا گھر تھا بالکل قریب. اب عاجز کی خواہش یہ تھی کہ والدہ صاحبہ کو اپنے ساتھ رکھے، ہمیشہ ان کی منت حمایت کرتا رہتا. آپ میرے ساتھ ٹھہرے، میں آپ کا سب سے چھوٹا بیٹا، میرے اوپر احسان فرمائیں. ہم میاں بیوی آدھا گھنٹہ ان کے پاؤں دباتے رہتے دونوں کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں. مگر والدہ ہمارے ساتھ اتنا خوش، اتنا راضی کہ دعائیں ہی دیتی رہتی، مگر ہمارے گھر رہنے سے راضی نہیں ہوتی تھی. ہماری پوری عمر کسی خواہش تمنا میں گزر گئی. وفات سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک مرتبہ تخلیہ میں ان کی طبیعت کو خود دیکھا تو ان کے پاؤں پکڑ کر کہا کہ میری دل کی تمنا ہے مجھے یہ سعادت ملے کہ آپ میرے ساتھ اس گھر میں ہیں. تو اس وقت والدہ نے دل کی رات کی بات کہی اور مجھے حیران کر دیا. فرمانے لگی بیٹا تیرے والد مجھے اس گھر میں لے کر آئے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، میرا دل چاہتا ہے اب میرا جنازہ اسی گھر سے نکلے. میں حیران ہو گیا کہ 90 سال کی عمر میں بھی ان کو اس بات کا خیال تھا کہ خامن مجھے جس گھر میں لایا اب میرا جنازہ اسی گھر سے باہر نکلے. تو اگر خامن پیار دے گا تو بیوی تو زندگی اس کے اوپر خرچ کر دے گی. چمن کا رنگ دو تو نے سراسر اعتدام بدلا، چمن کا رنگ دو تو نے سراسر اعتدام بدلا، نہ ہم نے چاک گل چھوڑی نہ ہم نے آسیاں بدلا. تو نیک بیویاں تو خامن کے فوت ہونے کے بعد بھی اس کا پاس رکھتی ہیں، اس کا لحاظ رکھا کرتی ہیں. تاہم چند باتیں جو میاں بیوی دونوں کے یاد رکھنے کی ہے وہ یوں سمجھیے کہ اس پورے بیان کا نچوڑ ہے وہ آپ کے سامنے بتائی جائیں. پہلی بات تو تحمل اور بردباری کی وجہ سے زندگی کامیاب گزرتی ہے. عام طور پر دیکھا کہ جہاں محبت پتلی ہوتی ہے عیب موٹے نظر آتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے عیب پتلے نظر آتے ہیں. تو اگر خامن کو بیوی میں عیب موٹے نظر آئے تو سمجھ لو کہ میرے دل میں اس کی محبت پتلی ہے، اور اگر بیوی کو خامن کے عیب موٹے نظر آئے وہ بھی سمجھ لے کہ محبت پتلی ہے. جہاں محبت موٹی ہو جائے گی پھر عیب خود کو خود پتلے نظر آنے لگ جائیں گے. تو محبت کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر بھی کر لیتے ہیں اور پھر بھی محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں. دوسری بات یہ کہ محاذ آرائی سے بچیں، محاذ آرائی نہ کریں کہ ذرا بھی کوئی بات ہو تو ایشو بنا لیا. اب بیوی نے بھی ضد کر لی، خامن نے بھی ضد کر لیا. یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اپنی باتوں کو افہام و تفہیم کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کریں. اگر بیوی نہیں مان رہی اس کو سمجھانے کے لیے اور زیادہ کوشش کریں، مختلف انداز میں سمجھائیں.
اپنے کسی اچھے وقت کا انتظار کریں کہ جب بیوی کا دماغ ذرا خامد کی طرف متوجہ ہوگا اور بات سننے کے لیے تیار ہوگی، اس وقت اس کو بات کہیں تو وہ بات کو سمجھ لے گی۔ ہم نے دیکھا اگر ایک موقع سے خامد بیوی کی بات سے نہ کر دیتا ہے اور بیوی ذرا سمجھدار ہو اور کسی دوسرے وقت میں جب خامد بیوی بچوں کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بیٹھا ہے اس وقت اگر بات کر لے، وہی خامد اس کی اسی بات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو محال آرائی کی کیفیت ایک دوسرے کے ساتھ پیدا نہ کریں۔ کسی عارف نے کہا چنی دم کے مردان راہ خدا دشمنا ہم نہ کر تنگ سرا کے مجسر شبتی مقام کے پاس دوستا حق طے کار جنگ۔ ہم نے تو یہ سنا اللہ والے غیروں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے، تجھے یہ مقام کہاں نصیب ہوا؟ تو اپنوں سے ترسرے بیکار ہے۔ تو جو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہو ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں تعلق کیا دیا اور ہم کرتے کیا پھر رہے ہیں۔ تو محال آرائی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی سطر پوشی کرنی چاہیے، اس لیے کہ میاں بیوی جو ایک ہوئے۔ ہم نے دیکھا کئی مرتبہ جوان جوڑے غلطی کر جاتے ہیں کہ خامد اپنی بہنوں میں بیٹھ کر بیوی سے مذاق کرتا ہے یا بیوی اپنے گھر والوں کے سامنے خامد سے مذاق کر جاتی ہے۔ یہ انتہائی بے وقوفی کی بات، بلکہ اگر کوئی بیوی سے مذاق کرے تو خامد ڈیفینڈ کرے، کوئی خامد سے کرے تو بیوی ڈیفینڈ کرے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ان کو ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، دنیا کی بات چھوڑیے، دنیا تو غیر تھی، تم نے بھی کچھ خیال ہمارا نہیں کیا۔ تو میاں کو بیوی کا خیال کرنا چاہیے، بیوی کو میاں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر خامد چاہتے ہیں کہ بیوی محبت سے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی خامد کے پاس محبت سے رہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عام مومنوں کے بارے میں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو جس طرح خامد چاہتا ہے کہ بیوی اچھی بن کے رہے تو بیوی کو چاہیے کہ خامد اس کے لیے اچھا بن کے رہے۔ تو جب ایک دوسرے کے لیے اچھا بن کے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حوصلے کھڑے کرنے چاہیے۔ انگلش کا ایک سینٹینس ہے ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ۔ تو جب بڑا گھر چلانا ہو اور سکسیسفل چلانا ہو تو میاں اور بیوی دونوں کو دل بڑے رکھنے چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھنا نہیں چاہیے۔ اس میں ایک اصول کی بات یاد رکھیں، پلے باندھ لیں کہ میاں بیوی کو دونوں کو چاہیے کہ آپس میں یہ بات طے کر لیں کہ بیوی خامد کے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو اور خامد بیوی کے رشتے داروں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی ذمہ دار ہو۔ یعنی جہاں خامد کے رشتے داروں کی بات آئی، اس کے بہنوں کی، والدہ کی، والد کی، اس کی بھابھیوں کی، دوسرے رشتے داروں کی، تو جہاں خامد کے رشتے داروں کا معاملہ یہ بیوی اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے خامد کے رشتے داروں کا بھلا سوچنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا ہے، ان کے دلوں کو خوش رکھنا ہے۔ اور جہاں بیوی کے رشتے داروں کا تذکرہ آیا یا بیوی کے ماں باپ بہن بھائی رشتے داروں کا، وہاں خامد اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں نے ان کو خوش رکھنا ہے۔ جب بیوی خامد کے رشتے داروں کو خوش رکھے گی، خامد بیوی کے رشتے داروں کو خوش رکھے گا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر غلطی ہوتی ہے کہ خامد اپنے رشتے داروں کو تو خوش رکھتا ہے لیکن بیوی کے رشتے داروں کی پرواہ نہیں کرتا۔ یعنی بیوی کو گھر لے کے آیا اور 12 سال سے بیوی کو گھر ہی نہیں بھیجا۔ اگر اس کے اپنے ساتھ یہی ہوتا کہ اس کو 12 سال کوئی اپنے ماں باپ سے نہ ملنے دیتا تو اس پر کیا گزرتی؟ تو بیوی تو انسان ہی نہیں نا، اس کا تو دل ہی نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے جا کر ایک دفعہ مل آئے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بیوی خامد کے رشتے داروں کو خوش رکھے، خامد بیوی کے رشتے داروں کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ دونوں کو خوشیوں بڑی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔
میاں بیوی عام طور پر ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا خاوند کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں، یا بیوی کے ماں باپ بہن بھائیوں کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ کہیں بیوی کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کی ماں اس کو سکھا رہی ہوتی ہے، کہیں خاوند کا باپ آڑے بن رہا ہوتا ہے، کہیں بیوی کا باپ ضد کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کی وجہ سے نہیں لڑتے، ہمیشہ تیسرے کی وجہ سے لڑتے ہیں۔ جب تم ایک دوسرے کے لباس کی مانے دو، تم تیسرے کو درمیان میں آنے ہی کیوں دیتے ہو؟ آپس کے معاملات خود طے کر لو، ماں باپ کو بتاؤ ہم خود زندگی گزار رہے ہیں، ماں باپ کو درمیان میں آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے۔ تو میاں بیوی کو عقل مندی کے ساتھ ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ ان کی زندگی دنیا میں ہی جنت کا نمونہ بن جائے۔ لہذا شریعت کا ایک مسئلہ ہے، کان کھول کر سنیں کہ شادی سے پہلے خاوند کا ایک باپ اور اس کی ایک ماں، لیکن نکاح کے بعد اب اس کی 2 مائیں اور 2 باپ، یعنی اس کی 7 ماں ہے اور اس کا سسر اس کے باپ کی ماں ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی کی 1 ماں اور 1 باپ، لیکن جب نکاح ہو گیا اب اس کے 2 باپ ہیں اور 2 مائیں، یعنی ساس اور سسر لڑکی کے لیے ماں اور باپ کی طرح۔ تو یاد رکھیے، جس لڑکی نے ساس اور سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس کی کبھی بھی ان کے ساتھ ایکویشن خراب نہیں ہو سکتی۔ ایکویشن تب خراب ہوتی ہے ماں باپ کو ماں باپ سمجھتی ہے، خاوند کے ماں باپ کو ساس اور سسر سمجھ رہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ بیٹی کو بیٹی سمجھ رہی ہوتی ہے اور بہو کو بہو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ جس دن اس نے بہو کو بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، اس دن گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی کے عیب کو چھپاتی پھرتی ہے اور وہی غلطی بہو سے ہو جائے اس کو اٹھاتی پھرتی ہے۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ تو بہو بھی بیٹی کی مانند ہوتی ہے، ماں کو چاہیے کہ وہ بیٹی کا خیال کرے۔ یعنی عورتوں کو دیکھا کہ دکھی چل رہی ہوتی ہیں، میرا داماد میری بیٹی کو خوش نہیں رکھتا، جبکہ خود اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی۔ جب آپ اپنی بہو کو گھر میں خوش نہیں رہنے دیتی تو اللہ تعالیٰ تیرے دل کو تکلیف دیتے ہیں، تیری بیٹی کو ناخوش کرتے۔ ہم دوسروں کی بیٹی کا دل دکھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیسے خوش کریں گے؟ اس لیے جن کی عمر بڑی ہو اور جو ماں باپ کے رتبے میں ہو، ان کو اپنے حقوق اور اپنے درجے کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو شادی سے پہلے 1 ماں باپ اور شادی کے بعد 2 مائیں اور 2 باپ، ہمیشہ ساس اور سسر کو ماں باپ کا رتبہ دو۔ اچھا دیکھیے، یہی بیوی گھر میں ہوگی نا، ماں اس کو کوئی الٹی سیدھی بات کر دے گی، تھپڑ بھی لگا دے گی نا، تو یہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ ماں نے لگایا۔ لیکن ساس توبہ نرم بات بھی کر دے تو اس کو وہ گرم بات نظر آئے گی۔ تو وہ اس میں ماں اور ساس میں فرق رکھا۔ تو لڑکی کو چاہیے کہ وہ اس کو ماں کا درجہ دے اور ماں کو ساس کو چاہیے کہ اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جب میاں بیوی میں سے کوئی ایک غصے میں ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ وہ اس وقت خاموشی اختیار کرے کہ کئی مرتبہ خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے۔ ہمیشہ آگے سے ٹرٹر کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، خاموش رہنے سے مسئلے کئی مرتبہ جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر بیوی غصے میں ہے کسی وقت تو خامد کو چاہیے کہ موقع کی نزاکت کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لے، دوسرے وقت میں وہ خود معافی مانگ لے گی۔ خامد غصے میں ہے، بیوی کو چاہیے کہ خاموش ہو جائے، دوسرے وقت میں خامد خود اس کو منا لے گا۔ دونوں کا ایک وقت میں غصے میں آ جانا یہ در برباد ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جو خامد اپنی بیوی کی تکلیف پر صبر کرے اللہ اس کو صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو بیوی خامد کے ایذا پر صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایوب علیہ السلام کے صبر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور ایک سب سے بڑی بات کہ منفی سوچ سے بچیں، مثبت سوچ دل میں رکھیں، نیگیٹو تھنکنگ سے بچیں،
پازیٹیو تھنکنگ درمیان میں رکھیں. یہ منفی سوچ زہر کی مانند ہے، انسان کے دل کو اجاڑ دیتی ہے، اور شیطان ہمیشہ میاں بیوی کے درمیان منفی سوچ پیدا کر کے گھروں کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ منفی سوچ نہ آنے دیں. جب آپ کے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ گئی، اب گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا. تو منفی سوچ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، ہمیشہ پازیٹو سوچ رکھیں. دیکھیں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ کانٹوں کے ساتھ ہمیشہ پھول ہوا کرتے ہیں. تو جس نے کہا کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں یہ منفی سوچ، اور جس نے کہا دیکھو کانٹوں کے ساتھ پھول بھی ہوتے ہیں یہ پازیٹو سوچ ہے. تو ہم پازیٹو سوچ رکھیں اور نیگیٹو سوچ سے بچنے کی کوشش کریں. نیگیٹو سوچ گھر برباد کر دیتی ہے. اب نیگیٹو سوچ کا ذرا ایک واقعہ سن لیجیے. ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے، لیکن ان کی آزمائش تھی کہ اللہ نے گھر میں ان کو بیوی بہت تیز ترار دے دی تھی، زبان کی بیچاری بہت تیز تھی. وہ اس پر صبر کرتے تھے، اور اس صبر پر اللہ نے ان کو ولایت عطا فرما دی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ ایک مرید ملنے کے لیے آیا، اور اس نے گھر سے آ کے پوچھا کہ جی حضرت کہاں ہیں؟ بیوی نے کہا کون حضرت؟ کہاں سے حضرت؟ اس نے کہا جی میں ان کا مرید ملنے کے لیے آیا ہوں. کہنے لگے کہیں وہاں جنگل میں کہیں بیٹھے ہوں گے، جاؤ وہیں مل لو. اس نے سمجھ لیا کہ بھائی معاملہ تو ذرا نازک سا ہے. چنانچہ وہ حضرت کو ملنے وہاں جنگل میں آیا، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی حضرت جو ہے اس وقت شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے ہیں. یہ کرامت تھی جو اللہ نے ظاہر کر دی. اب جب اس نے دیکھا کہ ادھر تو حضرت شیر پہ سواری کر رہے ہیں اور گھر میں بیوی ان پہ سواری کر رہی ہے، تو یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت ان کو ملے تو حضرت نے بھی پہچان لیا. فرمایا دیکھو میں گھر میں بیوی کی اس تکلیف کا بوجھ اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس شیر کو میرا بوجھ اٹھانے پر لگا دیتے ہیں. تو جب یہ بات بتائی تو وہ خیر مرید تو رخصت ہوا. اب حضرت گھر کو آنے لگے تو انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ یہ بہت ہی زیادہ زبان دراز ہے اور غصے والی ہے اور تیز تدار ہے، اے اللہ کوئی ایسی معاملہ ہو کہ یہ ذرا عقیدت والی بن جائے کہ دین کے کام میں رکاوٹ نہ رہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کرامت بخشی کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ گئے اور اڑتے اڑتے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے. جب گھر سے اوپر سے گزر کے واپس پھر گھر آئے تو گھر داخل ہوتے ہی بیوی نے استقبال کیا. بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں اور بڑے ولی بنے پھرتے ہیں. ولی تو وہ تھا جسے میں نے آج دیکھا، وہ تو ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، اور ولی ایسے ہوتے ہیں آپ کی طرح تھوڑے ہوتے ہیں. انہوں نے یہ بات ان سے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا جو اڑ سے یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اور میں اڑتے ہوئے گزرا تھا. جب بیوی نے یہ سنا تھوڑی دور سوچ کے کہنے لگی اچھا آپ تھے؟ انہوں نے کہا ہاں نہیں تھا. کہنے لگی میں بھی سوچ رہی تھی کہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے. تو جب بیوی کی سوچ یہ ہوگی کہ میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے، تو پھر گھر کیسے آباد ہوگا؟ لہذا منفی سوچ سے بچنے کی کوشش کریں اور مثبت سوچ رکھیں. اب ذرا مثبت سوچ کے لیے ایک بات یاد کر لیجیے کہ ایک حافظ القرآن گزرے ہیں، قاری مقری گزرے ہیں، قرات کے امام ہیں. ان کا رنگ بہت زیادہ کالا تھا اور شکل بڑا انوکھی سی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز ایسی دی تھی کہ سبحان اللہ لہنے داؤدی کی مانند تھی. قرآن پڑھتے تھے حیران ہو جاتے تھے. تو ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی، اس لڑکی کے اندر اللہ نے قرآن کا عشق رکھا تھا. جب اس نے ان کی قرات سنی تو اس نے اپنے ماں باپ سے خواہش ظاہر کی کہ مجھے ان کے ساتھ نکاح کر دیا جائے. یہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، میں ساری زندگی ان کی جو ہے قدر کروں گی، خدمت کروں گی. چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا. اب بیوی اتنی خوبصورت کہ لاکھوں میں کوئی ایک ایسی، اور خامن کی شکل ایسی انوکھی
کہ ایسا انوکھا بھی لاکھوں میں کوئی ایک، مگر دین کی نسبت سے رشتہ ہو گیا، زندگی گزرنے لگی بنا سے تو پھر اللہ رب العزت آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے دلوں میں محبتیں ڈال دیا کرتے۔ اور خلاصہ کلام جو ہے اس تجویز رہ کر ایک دوسرے کی قدر کریں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بیوی خامن کی برائیاں کرتی رہتی ہے اور جب وہی خامن فوت ہو جائے تو کہتی ہے بڑا اچھا تھا، میرا بھی خیال کرتا تھا، بچوں کا بھی خیال کرتا تھا، اب تعریفیں شروع ہو گئی۔ خامن بیوی کے قریب رہ کر بیوی کی برائیاں کرتا رہتا ہے کہ تیرے اندر تو خوبی نہیں، جب وہی فوت ہو جاتی ہے پھر بیٹھ کے روتا ہے، بچوں کا بڑا خیال کرتی تھی، میرا خیال کرتی تھی۔ تو مرنے کے بعد دوسرے کی قدر کرنے کی بجائے زندگی میں دوسرے کی قدر کرنا سیکھے، قریب رہ کر ایک دوسرے کی قدر کرنا سیکھے۔ اس لیے شریعت نے لو میرج کی بجائے لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا ہے۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، شریعت نے اسلام نے لو میرج کی بجائے لو آفٹر میرج کا تصور پیش کیا کہ جب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اب میاں بیوی جتنی محبت کا وقت گزاریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا اجر پائیں گے۔ لہذا اگر کوئی ایک ناراض ہو تو دوسرا منا لے، اور اس منانے کو اپنی سچویشن نہ سمجھے، اپنی جیت سمجھے کہ میں نے روٹے ہوئے کو منا کر جیت بازی جیت لی کہ اپنے گھر کو آباد رکھا۔ تو میاں بیوی سے کوئی بھی کسی وقت ایسے موڈ میں ہو تو دوسرا اس کو اپنے قریب کر لے، دوسرا اس کو منا لے۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، اتنے اچھے موسم میں روٹنا نہیں اچھا، ہار جیت کی باتیں کل سے ہم بٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ تو جب ہار جیت کی باتیں بات پر چھوڑ دیں اور محبت و پیار سے زندگی گزاریں تو پھر انسان کی زندگی ہمیشہ اچھی گزرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ گھر تشریف لانے پر آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیالے میں پانی پی رہی ہے۔ دیندار مرد ذرا یہ بات توجہ سے سنے کہ نبی علیہ السلام نے ازدواجی زندگی کیسے کی، ذرا آپ کے سامنے سنت پیش ہو کہ نبی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پیالے میں پانی پی رہی تھی۔ آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے اور دور سے فرمایا حمیرہ، نام تھا عائشہ صدیقہ مگر فرمایا حمیرہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ بیوی کا پیار کی وجہ سے کوئی ایسا نام رکھ لیا جائے جو بیوی کو بھی پسند ہو، خاوند کو بھی پسند ہو، تو یہ سنت ہے، اور اس سے بیوی کو پیار کا میسج پہنچ جاتا ہے۔ تو نبی اسلام نے فرمایا حمیرہ، پیار سے آپ ان کو حمیرہ کہا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا حمیرہ تم کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا۔ اب جھوٹا پانی تو اگر نبی علیہ السلام کا ہوتا اور بیوی جیتی تو دے سکتا تھا، لیکن اللہ کے محبوب کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ رحمت للعالمین اپنی زوجہ سے فرماتے ہیں عائشہ تم اپنا کچھ پانی میرے لیے بچا دینا۔ تو انہوں نے پانی بچا دیا۔ نبی اسلام قریب تشریف لائے، پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیالہ ہاتھ میں لے کر آپ رک گئے اور آپ نے پوچھا حمیرہ تو نے کس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا؟ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیالے کی جگہ پر انگلی رکھی، اے اللہ کے نبی میں نے تو اس جگہ منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر آپ نے پانی نوش فرمایا۔ جب خامد بیوی کو ایسا پیار دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ گھر آباد نہیں کرے گی۔
تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑتے ہیں اور سید جنت کی تعلیمات کو تصور سے ڈال دیتے ہیں. تو یہ حدیث کے پاس میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے، جب کوئی خامد اپنی بیوی کو مسکرا کر دیکھتا ہے اور بیوی خامد کو مسکرا کر دیکھتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے ہیں. اگر یہ حدیثیں ہمارے سامنے رہیں گی تو ہمارا گھر تو دنیا میں جنت کا مزہ لینے لگ جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں اچھی ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے بس لوگ نفرتوں کے لیے. یہ زندگی اتنی تھوڑی ہے، محبت پیار میں بندہ گزارنا چاہے تو بھی وقت تھوڑا ہے. اس تھوڑے وقت میں پتہ نہیں نفرت کے لیے کہاں وقت نکل آتا ہے. اللہ تعالیٰ نفرتوں سے محفوظ فرمائے، محبت و پیار الفت بھری زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.